اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور ان لوگوں پر حج کرنا لازم ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا ہے۔ حج فرض ہونے کی شرائط اور حج کے ارکان اور واجبات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی شرط حج کے لیے ہے کہ اسلام، یعنی آدمی مسلمان ہو تو اس پر حج فرض ہوگا۔ دوسری شرط ہے عقل، یعنی وہ عاقل بالغ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو عقل اور شعور ہو۔ اگر وہ مخبوط الحواس ہے یا مجنون اور پاگل ہے تو اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ اور تیسری شرط جو ہے وہ بلوغت ہے، یعنی بالغ ہو آدمی۔ اگر کسی نے بلوغت سے پہلے حج والدین کے ساتھ یا کسی اور ذریعے سے کر لیا ہے اور اس کے بعد زندگی میں اس پر حج فرض ہو جائے تو اسے حج فرض جو ہے وہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اس طرح خانہ کعبہ تک پہنچنے کی استطاعت، اس میں مالی اور جانی دونوں طرح کی استطاعت جو ہے وہ شامل ہے۔ اور بعض لوگ مالی استطاعت نہ ہونے کے باوجود یہاں سے سعودی عرب کے مختلف شہروں سے حج کے لیے غیر قانونی طریقے اختیار کر کے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز ان پر فرض نہیں کی اس کو خواہ مخواہ اپنے اوپر لازم کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اگر آپ کو حج کی استطاعت ہے جہاں کہیں بھی آپ ہیں اور مالی استطاعت کہ آپ کے پاس حج کے اخراجات جو ہے وہ موجود ہیں، تو پھر اس صورت میں آپ حج کے لیے نکلیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو بھی قوانین ہوں ان کے مطابق ہی عمل کیا جائے۔ حج کے لیے دو شرطیں جو ہیں وہ خواتین کے لیے خاص طور پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کے ساتھ محرم مرد کا ہونا لازمی اور ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عورت عدت کے اندر نہ ہو۔ عدت خواہ شوہر کی وفات کے بعد کی عدت ہو یا طلاق کی صورت میں عدت ہو، تو عدت کے اندر بھی عورت جو ہے وہ حج کے لیے نہیں نکل سکتی۔ حج کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد تو متفق علیہ ہے، تمام ائمہ کے نزدیک 4 ہیں۔ البتہ ایک رکن کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ حج کا پہلا رکن احرام ہے کہ سب کے نزدیک لازمی بنیادی شرط ہے کہ حج کے لیے احرام باندھا جائے۔ دوسرا رکن وقوف عرفہ ہے، اور اگر کسی کا وقوف عرفہ فوت ہو جائے تو اس کا حج نہیں ہوگا، جس طرح بغیر احرام کے حج نہیں ہوتا۔ اور وقوف عرفہ کے لیے بڑی وسعت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ اس کا مسنون وقت تو جو ہے وہ غروب آفتاب تک ہے یوم عرفہ کو، لیکن اگر اس رات فجر کی اذان سے پہلے کوئی آدمی وقوع عرفات کے اندر داخل ہو جائے تو اس کا رکن پورا ہو جاتا ہے اور اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ غروب آفتاب کے بعد داخل ہوگا تو ایک واجب چھوٹنے کی وجہ سے اس کو قربانی دینی پڑتی ہے اور حج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کا وقوف عرفہ بالکل ہی فوت ہو جائے اور وہ 9 اور 10 کی درمیانی رات کو عرفات کے اندر شامل نہ ہو سکے تو پھر اس کا حج فوت ہو جائے گا اور اسے دوبارہ زندگی میں حج کرنا پڑے گا۔ اسی طرح طواف افاضہ، جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ اور چوتھا رکن ہے حج کی سعی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کی سعی حج کے واجبات میں سے ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک یہ رکن ہے۔ اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت کا اپنے اپنے مقام اور مقررہ اوقات میں ادا کرنا جو ہے حج کے ارکان میں سے ہے۔ ان کے نزدیک یہ چوتھا رکن ہے۔ حج کے واجبات میں بھی تھوڑا بہت اختلاف ہے، بعض کے نزدیک 7 اور بعض کے نزدیک 8 حج کے واجبات ہیں۔ میقات سے احرام باندھنا واجب ہے، اور کوئی آدمی اگر میقات سے بغیر احرام باندھے چلا جائے تو اس کو واپس میقات پر آ کر احرام باندھنا پڑے گا، بصورت دیگر اس کے اوپر ایک دم واجب ہو جائے گا۔ غروب آفتاب تک عرفات کے اندر رکنا حج کے واجبات میں سے ہیں۔ مزدلفہ میں فجر تک رات گزارنا، سوائے جو ہے وہ خواتین اور معذور لوگوں یا بچوں کے، کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد نکلنے کی اجازت دی ہے، تو عام لوگوں کو جو ہے مزدلفہ میں فجر تک رہنا ان کے لیے واجب ہے۔
رمی جمرات جو ہے یہ واجب ہے، حلق یا قصر جو ہے یہ حج کے واجبات میں سے ہیں، اور احناف کے نزدیک حج قران اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے قربانی واجب ہے، البتہ باقیوں کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے۔ اور اگر قران اور تمتع کرنے والے کسی وجہ سے قربانی کی استطاعت نہ پاتے ہوں یا رقم ضائع ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو ان کے لیے 10 روزے ہیں، 3 روزے ایام حج میں 9 تاریخ سے پہلے حرم شریف میں رکھ لیں، اور باقی 7 روزے جو ہے وہ بعد میں اپنے وطن اور اپنے علاقے میں جا کر اس طرح 10 کی گنتی پوری کر لیں، تو یہ قربانی کا نعم البدل ہو جاتا ہے۔ ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ دن جو ہیں ان کی راتیں مینا کے اندر گزارنا حج کے واجبات میں سے ہیں، اور اس طرح طواف الوداع جو آخری طواف کر کے آدمی بیت اللہ کو چھوڑتا ہے یہ بھی تمام حاجیوں کے لیے واجب ہے۔ البتہ جو خواتین اس طواف سے پہلے اگر ان کو ایام شروع ہو جائیں حیض نفاس کے، اور انہوں نے جو ہے وہ حج جو طواف رکن ہے، طواف زیارت یا طواف افاضہ وہ کر لیا ہو تو باقی مناسک وہ ادا کر سکتی ہیں، اور طواف الوداع ان سے معاف ہو جائے گا۔ لیکن عام آدمیوں کے لیے طواف الوداع حج کے واجبات میں سے ہیں۔ تو یہ حج کے واجبات ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم حج کریں تو حج کی شرائط بھی ہم پوری کرتے ہوں، ان پر پورا اترتے ہوں، اور حج کے ارکان پورے کریں۔ اگر کوئی رکن رہ جائے گا، چھوٹ جائے گا، تو اگر اس کو پورا نہ کیا جائے تو حج فوت ہو جاتا ہے، اور اگر واجبات میں سے کوئی واجب چھوٹ جائے تو اس کے بجائے پھر قربانی کرنی پڑتی ہے اور حج صحیح ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔